بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اتمام نور کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے مسلسل پیش کی جا رہی ہے، اور آج اس سلسلے گفتگو کی تیسری مجلس ہے، اور کل اور پرسوں تک کی مجلس جو گزر گئی، دو مجلس، اس میں آپ کے سامنے میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی اور یہ عرض کیا کہ جناب زینب کا خطبہ در حقیقت اس کی بنیاد کیا ہے، اور جناب زینب کا پورا خطبہ کن حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جناب زینب کے خطبے کو آپ اس وقت تک کما حقہ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ شہادت سید الشہداء سے اس خطبے کو آپ منسلک نہ کریں، اور شہادت سید الشہداء کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ شہادت سید الشہداء اتمام نور کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خود نور کے سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو، آیہ نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت کہ کتاب انزلناہ الیک، حبیب ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی تاکہ تم لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور تک لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ رسول خدا چلے گئے، ہدایت کا ایک ستون منہدم ہو گیا، ایک ستون باقی ہے۔ اگر خدا نے ہدایت کو خلق کیا تھا دو ستونوں کے ساتھ، اور اب ایک ستون رہ گیا، تو اس کا مطلب ہے ہدایت کی عمارت میں آ گیا نقص۔ یہ ہدایت کی عمارت میں نقص کی بات نہیں کر رہا میں، یہ توحید ذات ربوبی پر اعتراض ہوگا کہ پروردگار تو نے ہدایت کی عمارت کو دو ستونوں پر استوار کیا تھا۔ ایک ستون تھی رسالت ختمی مرتبت، رسالت قیامت تک چلے گی، لیکن رسول تو چلا گیا، پروردگار تیری مرضی سے گیا، تو نے اپنی مشیت سے اپنے رسول کو اپنے پاس بلایا۔ تو اگر تسلسل عصمت رسالت کو بھی آپ ختم مانیے، عقید نبوت کا اختتام ہو چکا، یہ بات واضح ہے، لیکن کیا تسلسل عصمت مصطفیٰ بھی ختم ہو گئی؟ گفتگو یہ ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی رسول خدا جو اپنی عصمت لے کر آئے تھے، رسالت لے کر آئے تھے، رسول خدا کے ساتھ چلی گئی، لیکن عصمت جو رسول خدا لے کر آئے تھے، جو زہد اور تقوی اور جو پاکیزگی تھی، کیا وہ بھی رسول خدا کے ساتھ چلی گئی؟ اگر باقی ہے تو اندھیروں سے نور تک لانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اگر رسول خدا کی رسالت کے ساتھ ساتھ جو ختم ہو گئی رسالت، وجود مبارک رسول خدا دنیا سے چلا گیا، اب اگر ہدایت کی عمارت دو ستونوں پر استوار تھی اور قائم تھی، رسول خدا چلے گئے، اپنی عصمت کسی کو نہ دے سکے، اپنا زہد، اپنا تقوی، اپنی پاکیزگی کسی کو نہ دے سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر یہ اعتراض آئے گا کہ ہدایت کی عمارت کا ستون اگر گر گیا تو ہدایت کی عمارت ناقص ہے، ناقص دین کو لے کر آپ کسی کو اس دین تک نہیں لا سکتے۔ لہٰذا یہ جو جناب زینب کا خطبہ ہے، یہ اسی دین کی عمارت کے ستون کی تلاش میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ کل کا جملہ آپ کو یاد ہوگا عبید اللہ ابن زیاد کا، اکذب احدوثتکم، خدا نے جھوٹ ثابت کر دیا تمہارے قصے کہانیوں کو۔ یعنی جنگ کربلا کی بنیاد ہے ہی یہ، جنگ کربلا کو سمجھیے عبید اللہ کی نیت کے ذریعے، یزید کی نیت کے ذریعے،
اور جنگ کربلا کی تشریح کو سمجھیے جناب زینب کے خطبوں کے ذریعے، جنگ کربلا کی تشریح کو سمجھیے جناب سید ساجدین کے خطبے کے ذریعے، واقعہ کربلا کو سمجھیے زیارت عاشورہ کے ذریعے، واقعہ کربلا کو سمجھیے زیارت وارث کے ذریعے، 13 زیارتیں سید الشہداء کی مفاتی میں، واقعہ کربلا کو سمجھیے کامل الزیارات کے ذریعے، واقعہ کربلا کو سمجھیے 5ویں 6 امام کے ذریعے۔ لہٰذا ابن زیاد کیا کہہ رہا ہے؟ اکذب احدوثتکم، خدا نے تمہارے گھرانے کی قصے کہانیوں کو جھوٹا ثابت کیا، اور جناب زینب نے جواب دیا جا کر شام میں، لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا ولا ترحض عنک عارہا، یزید تو ہمارے گھرانے کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ عبید اللہ کہہ رہا تمہارے گھرانے کے قصے کہانیوں کو خدا نے ختم کروا دیا۔ جناب زینب کہہ رہی ہیں ہمارے گھر کے قصے کہانیوں کو، ہماری فضیلتوں کو، ہمارے ذکر کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ وہاں سے بھی نیت یہ کہ ذکر اہل بیت ختم ہو، جناب زینب بھی اعلان فرما رہی ہیں کہ ذکر اہل بیت ختم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تسلسل کربلا ان مجالس میں ملے گا جہاں ذکر فضائل پنجتن ہو، جہاں ذکر اہل بیت ہو، جہاں ذکر فضیلت اہل بیت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد یہ طواف واقع کربلا کر رہا ہے واقعات اہل بیت کے ارد گرد، فضیلت۔ لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ فضیلت اہل بیت کو سمجھا کہاں سے جائے، لہذا بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پیش کی، نور الہی کے سلسلے میں ہم گفتگو کیسے آگے بڑھائیں؟ آیت آپ کے ذہن میں ہوگی اللہ نور السماوات والارض، اور پھر یہ بھی کل کی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی، اور پرسوں کی بھی جو میں نے اشارہ کیا، پھر اشارہ کر دوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہ جب یہ آیت فرما رہی ہے واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو مکمل کر کے دم لے گا، تو خدا نہ آسمان سے زمین پر نازل ہوگا، میں نے کل عرض کیا، نہ زمین سے نکل کے آئے گا، نعوذ باللہ۔ خدا کے مزاج کو سمجھیے، خدا نے جب بھی دنیا میں کسی کام کو انجام دیا، کسی ایسے کے ذریعہ انجام دیا کہ جس کے وجود کے تمام افعال کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہو۔ جب جنگ خندق کے موقع پر کفار کا 10,000 کا لشکر آیا اور ایک دفعہ گھمسان کا رن پڑنے والا تھا، نہیں پڑا، کیوں نہیں پڑا؟ عمرو بن عبدود خندق کو پھلانگ کر آیا، امیر المومنین نے جنگ کی، واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد خدا نے قرآن میں ذکر کیا لقد ارسلنا جنودا لم تروها، ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور ہم نے تیز ہوا کو چلایا، اور پھر خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا وکف اللہ المؤمنین القتال۔ جنگ خندق کے موقع پر میں جو خدا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی زحمت سے بچا دیا۔ یہ جو مسلمانوں کو خدا نے جنگ کی زحمت سے بچا لیا، تو کیا جنگ بالکل نہیں ہوئی؟ جنگ تو ہوئی، عمرو بن عبدود اور جناب امیر کے درمیان چلی۔ عمرو بن عبدود کا سر علی بن ابی طالب نے کاٹا۔ جب عمرو بن عبدود کو اپنے خون میں لت پت لشکر کفار نے دیکھا تو ایک دفعہ دل میں دھاک ایسی بیٹھی کہ آگے جنگ کا ارادہ ملتوی کیا۔ خدا نے علی بن ابی طالب کی جنگ کو اپنی طرف نسبت دی، فرمایا کہ کف اللہ المؤمنین القتال، خدا نے مومنین کو جنگ کرنے سے بچایا۔ خدا تجھے تو ہم نے نہیں دیکھا خندق کے میدان میں، خدا تو کب آیا؟ کف اللہ المؤمنین القتال۔ خدا نے یہ بھی نہیں بتایا کس کے سبب سے، کہا اللہ نے جنگ سے بچا دیا مومنین کو۔ تو پروردگار تو ہمیں دکھا نہیں، خدا کہے گا میرا ہاتھ تم کو نہیں دکھا، میرا چہرہ نہیں دکھا، میری آنکھیں نہیں دکھی۔ اب آپ سمجھے کہ پروردگار عالم نے، پانچویں امام نے، چھٹے امام نے جو امیر مومنین کی آنکھوں کو کہا عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، نور اللہ، پروردگار عالم نے دیکھا جس کی ذات کی عصمت کی ضمانت میں نے دی ہے، جب بھی وہ کوئی کام کرے گا نسبت میری طرف ہوگی۔ اب یہ سلسلہ کس انداز سے آگے بڑھے اور پروردگار عالم اتمام نور کیسے ہو؟ اور ایک آیت پڑھوں گا جو کل پڑھ چکا ہوں، آیہ نور۔ جب آیہ نور میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدھی آیت پورا جو نور کی مثال ہے وہ پڑھی جا چکی پہلے اور دوسری شب کو، کہ فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع، یہ روایت میں پڑھوں گا، آپ سب کو آتی ہے یہ روایت، حدیث آپ سب کے ذہنوں میں ہے۔ مسجد میں رسول خدا ممبر پر تشریف فرما ہے،
ایک دفعہ کسی صحابی نے اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ فی بیوتن، یہ کن گھروں میں خدا کہہ رہا ہے کہ میرا نور ان گھروں میں ہے؟ میں ایک جملہ کہوں تو کیسے کہوں؟ خانہ کعبہ کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی جو ان گھروں کے بارے میں ہوئی ہے۔ فی بیوتن، عجیب ہے، جس گھر میں فرشتہ دستک دے کر جائے اور جس گھر کی دہلیز مصلی نماز تہجد ہو رسول خدا کا، فی بیوتن، کچھ گھروں میں خدا نے اجازت دی وہ گھر بلند ہوتے رہیں، ان گھروں میں خدا کا ذکر مسلسل کچھ مرد کرتے رہیں، بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مسلسل ان گھروں میں خدا کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ گھر ذکر خدا کی وجہ سے مسلسل بلند ہو رہے ہیں۔ رسول خدا نے آیت پڑھی، سوال کیا کہ یا رسول اللہ فی بیت من نزلت، یہ کس کے گھر کے بارے میں ہے؟ ای بیوت، یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا فی بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کسی نبی کا گھر نہیں ہے، واضح بیت اللہ کہتے ہیں آپ، یعنی خدا کہہ رہا ہے دیکھو بیت اللہ تک بھی تب آپ آؤ گے جب ہماری ہدایت کے نور کے تسلسل سے جڑ پاؤ گے۔ فرمایا یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کہا یہ انبیاء کے گھروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ختمی مرتبت نے جواب دیا، سوال کرنے والے نے جواب سنا اور بیٹھ گیا۔ ایک اور بڑی بزرگ ہستی، انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب سوال ہے، اب ایک سوال کیا افی بیت فاطمہ نزلت، یہ فاطمہ کے گھر کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اس سوال کا جواب ختمی مرتبت نے کیا دیا؟ اس سے پہلے کہ جواب بتاؤں میری تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ پوچھنے والا عربی بھی بڑی بہترین جانتا ہے، مدینے میں رہ چکا ہے، قرآن سامنے نازل ہو رہا ہے۔ اس ہستی کا یہ سوال کرنا یہ بات بتاتا ہے کہ معاملہ جو رکھتے تھے ختمی مرتبت بیت سیدہ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں تھا جو اپنی ازواج کے حجروں کے ساتھ رکھتے تھے۔ تو پھر کیوں پوچھا پوچھنے والی ہستی نے کیا فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے؟ کیونکہ ایک طرف انسان کا گھر وہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کی زوجہ رہیں، بچے رہیں۔ فاطمہ کا گھر ہے رسول خدا کی دختر کا گھر، داماد رہتے ہیں، نواسے رہتے ہیں، نواسی رہتی ہے۔ پوچھنے والے کے ذہن میں مغالطہ کیوں ہوا، اشتباہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تعامل اور معاملہ اور برتاؤ جو دیکھتا ہوں میں رسول خدا کا بیت سیدہ کے ساتھ، لگتا یہ ہے کہ رسول کا گھر یہی ہے۔ دوسری طرف سے ثقافت اور سماج تقاضا کرتا ہے کہ گھر وہ ہے جہاں زوجہ رہتی ہیں۔ تو اس ٹکراؤ کو پوچھنے والے نے دور کرنا چاہا، یا رسول اللہ کیا فاطمہ کا گھر بھی اس گھر میں شامل ہے؟ ختمی مرتبت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں شامل ہے، فرمایا بل ہی من افاضلھا، فاطمہ کا گھر انبیاء کے افضل ترین گھروں میں سے ہے۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نور جو آپ کو چاہیے وہ اس گھر سے نکلے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہہ رہا ہے اے زینب تمہارے گھر کے قصوں کو خدا نے جھوٹا ثابت کیا، تو زینب کے گھر کو سمجھیے، پھر ابن زیاد کی نجاست سمجھ میں آئے گی۔ جب تک طہارت تطہیر سمجھ میں نہیں آئے گی، نجاست عبید اللہ ابن زیاد سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہذا جب اس نے خطبے میں کہا الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب احدوثتکم، خدا نے کتنا اچھا کیا، حمد اس خدا کی تمہارے گھر کے مردوں کو قتل کیا، تم کو رسوا کیا اور تمہارے قصوں کو جھوٹا کیا۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ دیکھ تو جن چیزوں کا ہمارا قصہ کہہ رہا ہے، جن لوگوں کو تو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے لوگ تھے، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد، حمد اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی، نبی کو ہمارے گھر میں پیدا کیا اور ہم کو نبی کے گھر میں پیدا کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ بی بی دربار میں موجود تمام لوگوں کو نہیں بتا رہی، تاریخ کے اوراق میں یہ جملے ثبت ہو رہے ہیں کہ جس بنیاد پر عبید اللہ نے توہین کی تھی اس بی بی کی، وہ توہین در حقیقت خدا کی نگاہوں میں عزت کے لائق ہے۔ بی بی فرما رہی ہیں ہم نبی کے گھر کے لوگ ہیں، نبی ہمارے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، نبی کے خاندان سے ہیں۔ وَطَهَّرَنَا تَطْهِيرًا، اور خدا نے ہم کو پاک کیا۔ اور اس کے بعد جناب زیدہ نے خطبہ جو میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا۔ لہٰذا بھی یہاں تک اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے، اور ذرا کل کی تشریح کو میں نے مزید اضافہ کیا، چلیے غدیر کی طرف۔ رسول خدا
غدیر کا ممبر لگا، طویل خطبہ دیا، فرمایا معاشر الناس ھذا آخر مشہدی اقوم بینکم، دیکھو لوگوں یہ آخری وقت ہے کہ جب تمہارے درمیان اس طرح سے میں موجود ہوں، اب اس کے بعد پھر تم مجھے 1,20,000 حاجیوں کے درمیان نہیں دیکھ سکو گے، یہ پہلا اور آخری حج ہے، ھذا آخر مشہدی اقوم بینکم، آخری مقام ہے جہاں تم مجھے 1,20,000 لوگ صحابہ کرام میرے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب سنیے اعلان کیا کیا، خطبہ غدیر، بڑا طویل خطبہ ہے، اس کا ایک جملہ جو آیت سے منسلک کر رہا ہوں میں، واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ فرمایا جناب ختمی مرتبت نے، لوگوں سن لو، النور من اللہ مسلوک فی وبعد فی علی وبعد علی فی الحجت القائم من نسلہ، اے لوگوں سنو، اللہ کا نور جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ نہیں فرمایا میرے وجود میں ہے، اگر یہ کہنا فرمانا چاہتے میرے وجود میں ہے، فرماتے موجود فی وجودی، عربی کا جملہ ہے، کہا جا سکتا تھا موجود فیا، یوجد فیا، وجد فیا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا النور من اللہ، جو خدا کی جانب سے نور نازل ہوا ہے، مسلوک فیا، سر تا قدم میرے وجود میں اسے دوڑایا گیا ہے۔ اب آپ سمجھے، اور اس کے بعد فرمایا اور میرے بعد علی ابن ابی طالب کے وجود میں دوڑایا گیا ہے۔ اب اگر علی ابن ابی طالب اپنے دست مبارک سے کوئی کام کریں، علی ابن ابی طالب اپنی آنکھوں سے کسی کو غیظ کے ساتھ دیکھیں، کسی کو خوشی کے ساتھ دیکھیں، تو سمجھ جائیے گا جس کو غیظ سے دیکھا خدا غضب سے دیکھ رہا ہے، جس کو خوشی سے دیکھا خدا خوشی سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ سرتاپا وجود علی ابن ابی طالب نور خدا سے مملو ہے، بھرا ہوا ہے۔ یہ آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں، علی جس کو غضب سے دیکھے خدا کی آنکھ غضب سے دیکھ رہی ہے، جس کو خوشی سے دیکھے وہ خدا اسے خوشی سے دیکھ رہا ہے، جس کو کوئی چیز دے تو خدا دے رہا ہے، جس سے کوئی چیز چھینے وہ خدا چھین رہا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ تسلسل نور کا کہاں تک جائے گا، واللہ متم نورہ، فرمایا اور یہ نور چلے گا کہاں تک چلے گا، علی کی اولاد ذریہ طاہرہ تک، علی کی وہ اولاد جو امامت کے مرحلے پر ہوگی اس کے وجود میں چلے گا، اور ختم کہاں ہوگا جا کر، فرمایا میرے 12ویں جانشین حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان تک۔ لہذا فرمایا نور چلے گا۔ آپ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، ختمی مرتبت فرما کر دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد اس نور پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو خطبہ سید ساجدین ہے، یہ جو خطبہ جناب زینب ہے، جس میں بار بار بی بی فرما رہی ہیں کہ تو تحتف باشیاخک، تو اپنے بزرگوں کو پکار رہا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، بی بی نے تقریباً یہی جملہ یزید کے سامنے کہا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے۔ خوب توجہ کیجئے بی بی نے جملہ کیا کہا، فرمایا انہم، کل کی جملے سے جوڑ رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں کل کا جملہ جو میں نے یہیں پر بتایا تھا، انہم قوم کتب علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، یہ جو تو کہہ رہا ہے تو نے میرے گھر کے مردوں کو مار ڈالا، یہ وہ لوگ تھے خدا کے بندے جن پر خدا نے شہادت کو واجب کیا تھا، لہذا یہ خود اپنے پیروں سے چل کر عمدن اپنے اختیار سے پوری معرفت کے ساتھ گئے اپنی شہادت گاہوں تک، اپنی مشہد تک جہاں ان کو شہید ہونا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا بی بی نے، دیکھ یہ لوگ کہ جن کو تو نے قتل کیا کیا ہوگا، فرمایا فتحاجون عندہ، جملہ دیکھیے بی بی کا، کاش میں اس جملے کی گہرائی کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سنیے اس جملے کو، بی بی کہہ رہی ہیں تم سب خدا کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف دلیلیں لاؤ گے، یہ تم میں کس کو بی بی شامل کر رہی ہیں، ابن زیاد کو اور کربلا کے شہداء کو۔ تم کیا مطلب، یعنی جو میرے گھر کے مرد ہیں جن کو تم نے مارا یہ بھی خدا کی بارگاہ میں ہوں گے، اور اے ابن زیاد خدا تجھے بھی بلائے گا۔ یہ تشریح میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، جو بی بی نے کہا فتحاجون عندہ، تم سب کے سب ترجعون الیہ، تم سب کو خدا اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اور قیامت میں فتحاجون عندہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں واقعہ کربلا کو، میں بچوں کے لیے خدا کے پاس وقت نہیں ہے اتنا، پروردگار اس نے مجھے ایسے دیکھا تھا ویسے دیکھا تھا، خدا عدالت لگائے قضاوت کرے، اہم ترین لوگوں کے بارے میں خدا کے فیصلے ہوں گے،
اہم ترین فیصلہ کیا ہے قیامت کے اندر؟ امیر المومنین نے فرمایا انا اول من یکسو بین یدی الرحمن للخصومہ، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں جو بیٹھے گا، پروردگار میرے دشمنوں سے مجھے انصاف دلا، سب سے پہلے روز قیامت میں جناب امیر المومنین نے فرمایا وہ میں ہوں گا۔ اصولاً قیامت نام ہے علی ابن ابی طالب کے مقدمے کو نپٹانے کا، قیامت نام ہے علی ابن ابی طالب کی اولاد کے دشمنوں کو سزا دینے کا، قیامت نام ہے علی اور اولاد علی کی حقانیت کو دکھانے کا۔ بی بی نے کسی بات کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا جب قیامت ہوگی ترجعون الیہ، زہیر ابن قین، حبیب، مسلم ابن اوسجہ، بریر، ابو الفضل عباس، جناب علی اکبر، اولاد عبد المطلب، اصحاب و انصارو، یارانو یاوران حسین ابن علی، ان سب کو خدا اپنی بارگاہ میں بلائے گا، کہے گا دلائل دو اپنے۔ جناب زینب کے جملے کی تشریح کر رہا ہوں، فتحاجون عندہ، تم سب ایک دوسرے کے خلاف دلیل دو گے۔ یعنی کیا مطلب؟ اے عبید اللہ، خدا تجھے بھی موقع دے گا دلیل دے، اور خدا حر کو بھی موقع دے گا کہ دلیل دے، پھر خدا کی بارگاہ میں تیرا فیصلہ ہوگا۔ یہ بی بی کس بنیاد پر کہہ رہی ہے، اور یہ بی بی اشارہ کس طرف کرنا چاہ رہی ہے؟ یہ بی بی اعلان کر رہی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اتمام نور دنیا میں ہوگا، تسلسل نور ازل سے چلا، دنیا میں تمہیں دکھایا جائے گا، اور قیامت میں بھی اسی نور کی حکمرانی خدا دکھائے گا۔ اتمام نور کا آخری مرحلہ میدان قیامت میں ہوگا، میدان قیامت میں ہوگا نہیں، اتمام نور کا مرحلہ ہم فیہا خالدون تک برابر ہوتا رہے گا۔ جلدی سے جملہ کہنے دیجئے، مقطع میں آ گئی یہ سخن گسترانہ بات، یہ جو آپ جنت میں جائیں گے کیسے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، جس کے گھر میں جائیں گے اس کے مالک کی اجازت سے، اور مالک کا نام آپ 10 دفعہ لیتے ہیں ایک مجلس میں، جائیں گے اسی کی اجازت سے۔ اب چلے گئے جنت میں، جانے سے پہلے روکا جائے گا کہ دیکھو میاں رک جاؤ، جناب امیر المومنین کی حدیث، ازود الناس واسقی شیعتی، نامحرموں کو دھتکاروں گا لاٹھی سے، حاصرن ذراعی ہے، دونوں آستین علی ابن ابی طالب چڑھائے ہوئے ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے جام کوثر دیں گے، اور جو علی ابن ابی طالب سے محبت نہیں رکھے گا شرائط کے ساتھ اس کو دھتکاریں گے۔ جا کر بحار الانوار کے چیپٹر میں پڑھیے گا جہاں پہ سید الشہداء کا ذکر ہے علامہ مجلسی نے، کہ یہ شخص جو علی ابن ابی طالب سے محبت نہیں رکھتا اور علی ابن ابی طالب کو وہ فضیلت نہیں دیتا جو علی جس کے مستحق ہیں، یہ آخر پہنچے گا کیسے حوض کوثر تک؟ میں گفتگو سے بالکل نہیں ہٹا، اتمام نور پہ گفتگو چل رہی ہے۔ یہ نور مختلف مقامات پر آپ کو اپنی شکلیں دکھائے گا۔ چھٹے امام سے پوچھا راوی نے، ابن رسول اللہ، اگر یہ علی ابن ابی طالب سے کو وہ حق نہیں دیتا تو یہ حوض کوثر تک پہنچے گا کیسے؟ نہ پہنچے، بھائی زحمت میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے مولا کو، کہ ان لوگوں کو جو جناب امیر المومنین سے محبت نہیں رکھتے علی حقائیں اپنے عصا سے، خدا کو چاہیے کہ پہنچنے ہی نہ دے، صرف علی ابن ابی طالب کے خالص چاہنے والے، خالص محبت کرنے والے پہنچے، تاکہ جلدی جلدی جناب امیر حضرت کو جام کوثر دیں، وہ جنت میں جاتا رہے۔ فرمایا لشدت ورعہ ودینہ ولم یشتمنا ولم یبغضنا، اس وجہ سے یہ حوض کوثر تک پہنچے گا کہ اس شخص نے کبھی ہم کو، معذرت یہ ممبر والا لفظ نہیں ہے لیکن اب بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وجہ سے پہنچے گا حوض کوثر تک کہ اس نے ہم کو کبھی گالی نہیں دی، کبھی بغض نہیں رکھا۔ تو پھر یہ پیے گا کیوں نہیں جام یا ابن رسول اللہ؟ فرمایا اس وجہ سے نہیں پیے گا کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب کی وہ فضیلت نہیں مانتا تھا جو علی کو خدا نے دی۔ یعنی دین دیکھ کر مروب مت ہو جانا، کسی کی نمازیں دیکھ کر مروب مت ہو جانا، مولانا کیا قرآن ہے اور کیا تلاوت ہے، یہی شبہ کمیل کے دل میں آیا تھا۔ رات کی تاریکی ہے، مولانا دیکھیے آپ یہ نصیری بنا رہے ہیں بچوں کو، یہ نماز سے دور کر رہے ہیں۔ ارے نوجوان جھک مارے گا اگر نماز سے دور ہوگا، حرام کام کر رہا ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، علی امیر المومنین پسند نہیں کرتے اس نوجوان کو۔ یہ فرش اس لیے نہیں بچھایا گیا کہ جو بی بی زینب نور تم کو عطا کر گئی ہیں اس کو تاریکی میں بدلو، جو طہارت دے کے گئی ہیں اس کو نجاست میں بدلو۔ یہ فرش اس لیے بچھایا جا رہا ہے کہ نماز کو کافی نہ سمجھنا بغیر حب کے۔
یہی مسئلہ کمیل کے دل میں آیا. علی جناب امیر المومنین آگے کمیل پیچھے پیچھے. تاریکی ہے, کوفے کی گلی ہے, 1400 برس پہلے. ایک دفعہ بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت سنائی دی کمیل کو. اب علی بن ابی طالب کے پیچھے چل رہے ہیں کمیل. علی تو نہیں دیکھ رہے, جناب امیر کو کیا پتا کہ کمیل کے دل میں کیا خیال آیا. امن قانت آناء اللیل, کون ہو سکتا ہے اس کی طرح جو راتوں کو عبادت کرتا ہے. قرآن کی آیت پڑھی, رات کی تاریکی میں جو اٹھ کے تہجد پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے کتنا متقی ہوگا. ایک دفعہ کمیل کہہ رہے ہیں میرے دل میں خیال آیا کتنا عبادت گزار بندہ ہے خدا کا. یہ ادھر خیال آیا, خدا کی ایک صفت ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت کو بھی خدا جانتا ہے اور جو دل چھپا لے. خدا تو سمجھ میں آ گیا, یہ علی کو کیسے پتا چلا. اب بہرحال جیسے بھی پتا چلا, یہ آپ جانے, آپ کا مولا جانے, مجھے حدیث مکمل کرنے دیجئے. جیسے کمیل کے دل میں خیال آیا, جناب ابی نے مڑ کر کہا لا تعجبک طنطنۃ ھذا الرجل, یہ جو اپنے حلق سے آواز نکال رہا ہے نا, یہ ہرگز تجھے اچھی نہ لگے کمیل, فإنہ من اہل النار, جہنمی ہے. یہ علی رات کا وقت ہے, گھر کی دیوار ہے, دیوار کے پس دیوار حجرہ ہے, حجرے کے اندر یہ کوئی شخص بیٹھا ہے, گھر پر نہ ایڈریس ہے نہ نام ہے نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا بینک ہے. یعنی آپ کو کیسے پتا, اس کے قبیلے کا نام پتا ہے نہیں پتا ہے, کون پوچھ تو دیجئے, ہوگا کیا, کیسے بتا رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے, کیسے پتا جہنمی ہے. خوب, یہ سوال نہیں ہے, اس سوال میں جواب موجود ہے. اور پھر جب جنگ نہروان ہوئی تو دیکھا علی بن ابی طالب لاشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہ آؤ بتاتا ہوں, یہ ہے اس کی لاش جو تم سے وعدہ کیا تھا. تو یہ نور خدا اپنے آپ کو مکمل کرے گا. کیسے؟ فرمایا کہ ہم کو کبھی گالی نہیں دی اس نے, سب و شتم نہیں کیا, بغض نہیں رکھا. دین اتنا شدت سے دین پر عمل کرتا تھا, واجبات کو انجام دیتا تھا, حرام سے دور رہتا تھا. لیکن ائمہ اہل بیت کی معرفت اس طرح سے نہیں رکھی جس طرح سے خدا نے رکھنے کا حکم دیا تھا. تو یہ مت کہیے گا جناب زینب کا خطبہ عبید اللہ کے دربار کے لیے تھا, جناب زینب کا خطبہ یزید کے دربار کے لیے تھا, سید سجاد کا خطبہ یزید کے دربار کے لیے تھا. یہ جناب سید ساجدین اور عقیلہ بنی ہاشم ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہما یہ جو زحمت کر رہے ہیں, یہ جو زحمت کر رہے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ نور کے راستے سے آپ بھٹک نہ جائیں, کربلا کو آپ کوئی دنیاوی جنگ نہ سمجھیں. دیکھیے امام حسین جب گئے تو وہاں یہ تھا, کوفے جانا تھا, تو وہ جو بچے آج کل کی بات ہے, پلان اے یہ تھا, پلان بی تھا. اب امام حسین کے سامنے 2 راستے تھے, اب 3 راستے تھے. میاں کس کی بات کر, کسی مولوی مفتی مجتہد کی بات کر رہے ہو, یا حجت خدا کی بات کر رہے ہو, خدا کے چہرے کی بات کر رہے ہو, یہ خدا کی آنکھوں کی بات کر رہے ہو, خدا کی زبان ہے, خدا کا ہاتھ ہے, خدا کے کان ہے, حجت خدا ہے. یہ ازل سے حسین کو علم تھا کہ مجھے یہ ذمہ داری اس انداز سے انجام دینی ہے. تو مولانا بھی شہید ہونے گئے تھے, ہاں شہید ہونے گئے تھے, تو مولانا خودکشی نہیں تھی, یہ خودکشی میں نہیں آئے گا. سقراط کی تو بہت تعریف کرتے ہو تم, تمہارے سوشل اسٹڈیز میں پڑھایا جاتا ہے. اس ماں کی تو بڑی تعریف کرتے ہو جس نے دیکھا کہ دیہات میں ویچ آ گیا, بھیڑی آ گئے, اس کی اولاد کو بھنبوڑ رہے تھے, ماں نے بچوں کو پیچھے کیا اور خود نہتی ماں, عورت ذات, خاتون مستور, ریچھ سے لڑنے لگی, مر گئی. اس کی تو تعریف کرتے ہو, وہ خودکشی کیوں نہیں ہے؟ نہیں مانا نا, وہ تو اپنے بچے کو بچایا تھا. یہاں پر رسالت کو بچانے کے لیے اولاد رسول نے گلے کٹوا دیے, تم خودکشی کہہ رہے ہو. لہذا خوب توجہ کیجیے گا. عقیدہ ہے ہمارا کہ حسین ابن علی گئے ہی شہادت کے لیے تھے, عقیدہ ہے. جو اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے اسے چاہیے تھوڑا سا مطالعہ وغیرہ کر لیا کر, کبھی کبھار حدیث وغیرہ کی کتاب, تفسیر اہل بیت, 5ویں 6ٹھے امام, ایڈیٹوریل پڑھنا چھوڑے, یہ ٹاک شو دیکھنا چھوڑو. میرے نوجوان بچوں, زیارت پڑھو سید الشہداء کی, زیارت پڑھو. گئے تھے شہید ہونے, وہ تو بڑا ان باتوں سے نہیں ڈر لیتا, میں سمجھ لو بات کو, روایت موجود ہے, دلیل موجود ہے, خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا سید الشہداء جا رہے ہیں رسالت بچانے کے لیے. مقصد شہادت سید الشہداء رسالت, نور کا راستہ.
لہٰذا جب جناب زیدب نے کہا اور اس کے بعد یزید کے دربار میں جا کر کیا کہا، کل کی گفتگو اور پرسوں کی، فلا تم ہی تو وحینا ولا تمہو ذکرنا، لہٰذا ذکر اہل بیت نماز کا قبلہ ہے، ذکر اہل بیت روزے کا قبلہ ہے۔ وہ شخص کہ جو اس نے دین پر عمل کیا، چھٹے امام فرما رہے ہیں واجبات کو انجام دیا، حرام کو چھوڑا، شدت ورائہی و دینہ، بڑا متقی انسان تھا، لیکن علی بن ابی طالب کو وہ مقام نہ دیا جو علی کو خدا نے دیا تھا۔ یہ داخل نہیں ہو سکے گا بہشت میں، یہ تو تھی اس کی بات جس نے مقام نہ دیا۔ جو چلا جائے گا علی بن ابی طالب کے صدقے میں بہشت میں، پھر اس کے لیے نور کا اہتمام کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ انسان کا جو جی چاہے گا بہشت میں وہ چیز اس کو ملے گی۔ مجھے فلاں انار چاہیے، مجھے فلاں سیب چاہیے، مجھے فلاں بھونا ہوا پرندہ چاہیے، مجھے فلاں شربت چاہیے، مل جائے گا۔ یہ کس بنیاد پر ملے گا؟ مولانا نور رسالت سے جڑیں گے تو ملے گا نا۔ یہ نور رسالت ہے کہاں؟ یہ ہے سیدہ کی چوکھٹ پر۔ دنیا کو تو چھوڑو میاں، جس کو جنت میں رزق ملے گا وہ در سیدہ کی چوکھٹ کے صدقے میں ملے گا۔ لہذا آپ جا کر جناب زینب کے خطبے کو دیکھیے کہ جو دمشق میں دیا، جو کوفے میں دیا، کس بات کو لے کر آپ بی بی آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد امام سجاد کا خطبہ، بس میرے پاس 15-20 منٹ ہے، میں اس میں اپنی 25 منٹ گفتگو ختم کروں گا۔ آپ دیکھیے کتنا نزدیک ہے خطبہ جناب زینب کا سید ساجدین کے ساتھ۔ یہ جو اب میں خطبے کے کچھ الفاظ پڑھنے والا ہوں، یہ کون سا خطبہ ہے؟ یہ امام سجاد کا خطبہ ہے جو امام سجاد نے دربار شام میں دیا یزید کے سامنے۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہیے تو جامع مسجد اموی، جامع مسجد میں دمشق کی یہ خطبہ دیا۔ لگتا یہ تاریخ سے کہ پہلی سفر کو داخلہ ہوا ہے، 2 یا 3 یا 4 سفر تھی، کیونکہ اس وقت تک سید ساجدین سلام اللہ علیہ کے وجود مبارک و بدن مبارک پر ضعف اور نقاہت کے آثار تھے۔ جملے سے سمجھ میں آتا ہے جو لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، خطیب بیٹھا ممبر پر، وَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ، جناب امیر کی شان میں گستاخی کی۔ عجیب ہے، خوب توجہ کیجئے گا، میں کس طرح سے کہوں اس بات کو۔ بھائی امام امیر المومنین سید الشہداء کیا بچانے گئے تھے؟ جو بچانے گئے تھے اس کے خلاف بولے نا خطیب۔ خطیب سید ساجدین کو سامنے بٹھا کر، جامع مسجد اموی میں تمام مجمع کو بٹھا کر، یہ علی بن ابی طالب کے ذکر پہ کیا مصیبت ہے تم کو؟ یہ علی کا ذکر برے انداز میں کیوں کر رہے ہو؟ خوب توجہ کیجئے گا، تسلسل کو سمجھیے، تسلسل کو سمجھیے۔ وہاں پر عبید اللہ نے کہا اکذب احدوثتکم، تمہارے خاندان کے قصے کو جھوٹا ثابت کیا، خدا نے تم کو رسوا کیا، تمہارے بھائی نے مسلمین کے درمیان اختلاف ڈالا۔ اور یہاں پر آ کر کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ جو خطیب بیٹھا ہے وہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ بھائی کہو کہ شراب پینا جائز ہے، محارم سے نکاح جائز ہے، فسق و فجور، دین غلط تھا، یہ علی بن ابی طالب نے بگاڑا کیا ہے تمہارا؟ بگاڑا یہ ہے کہ جب تک اولاد علی بن ابی طالب ہے، نور اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ آپ خوب بہت کھلے عام دعوت دے رہا ہوں میں سوچنے کی۔ حسین اس لیے گئے تھے، اس لیے گئے تھے، فلاں کام کے لیے گئے تھے، یہ مقصد تھا، وہ تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ نال من علی، جب گفتگو ختم کر چکا خطیب تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ یزید اذن لی حتی ارقی هذه الاعواد، مجھے بھی اجازت دے ان لکڑیوں پر چڑھوں۔ اے سید ساجدین لکڑیوں پر چڑھیں؟ یہ لکڑیاں نہیں ہیں، ممبر ہیں، یہ تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ جواب یہی آئے گا یقیناً امام سجاد کا، جب تک اس پر ذکر محمد و آل محمد نہ ہو یہ لکڑیاں ہیں، جب ہم جا کر بات کریں گے تب یہ بنے گا ممبر۔ اور اس کے بعد خطیب سے کہا، اے خطیب اشتریتا سخط الخالق بسخط المخلوق،
برضا المخلوق، تو نے مخلوق کی رضامندی کو خریدا اور خدا کے غضب کو تو نے خرید لیا. کس وجہ سے؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے. برضا المخلوق، مخلوق کی رضامندی. مجھے اجازت ہے چڑھوں؟ کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے. لوگ بیٹھے تھے مسجد میں، کہا وما قدر حاضر شاب، نقاہت، بیمار، ضعیف، اور ناتوانی اس کے چہرے مورے سے جھلک رہی ہے، اس کے چہرے سے ناتوانی واضح، کیا کر لے گا؟ کہا کہ دیکھو اگر اس کو تم نے ممبر پر جانے دیا یہ نازل نہیں ہوگا مگر میرے خاندان کو رسوا کر کے. حضور والا، رسوا تو آپ کا گورنر کہہ چکا ہے کہ ہم نے تم کو رسوا کیا. فوج آپ کے پاس ہے، مسجد آپ کی ہے، دربار آپ کا ہے، طاقت آپ کی ہے، تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں رسوائی سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت ایسی مضبوط ہے سید سجاد کے پاس. اور اب آپ کی سمجھ میں آیا زیادت امین اللہ کا جملہ کہ امیر المومنین السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ الی عبادہ. اے امیر المومنین، آپ کے پاس حجت بالغہ ہے، حجت آپ کے پاس ہے. یعنی حجت کہتے ہیں اس چیز کو کہ یزید کے پاس فوج بھی ہے، لشکر بھی ہے، دربار بھی ہے، مسجد جو بھری ہوئی ہے وہ بنو امیہ کے لوگوں سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈر رہا ہے کہ یہ ممبر سے نازل نہیں ہوگا مگر میرے خاندان کو رسوا کر کے. لوگوں نے کہا یہ کیا رسوا کرے گا، یہ بول بھی پائے گا؟ کہا تم نہیں جانتے، انہم زقوا العلم زقا، ان کو علم اس طرح سے دیا جاتا ہے جس طرح پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچوں کو علم دیتا ہے. خوب توجہ کیجئے اس جملے کے اوپر، انہم زقوا العلم زقا. بڑی بحث ہوئی، کہا کہ اچھا جاؤ گفتگو مختصر رکھنا. لیکن اب امام مجھے بتائیے گفتگو کریں تو کہاں سے کریں، گفتگو کریں تو کہاں سے کریں؟ میں یزید سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. 22-23 برس کی عمر سید سجاد کی، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، مجمع کے سامنے تقریر کرنا تو سیکھا ہی نہیں، کیونکہ جب سے ولادت ہوئی ہے امامت بابا کے پاس تو نہیں تھی، جب ولادت ہوئی امامت چچا حسن مجتبیٰ کے پاس بھی نہیں تھی. سب کو پتا ہے کہ پبلک اسپیکر ہیں ہی نہیں سید سجاد، اٹکیں گے، نعوذ باللہ ہکلائیں گے. ڈر کس بات کا؟ اس کا مطلب ہے کہ مانیے کہ دشمن بھی جانتا تھا کہ عظمت اہل بیت ہے کس مقام پر، اور اسی چیز کو خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. یہ لاکھ انکار کریں، دل میں مانتے ہیں کہ حق یہیں پر ہے. امام نے اجازت مانگی، بڑی مشکل سے اجازت ملی. اب امام نے گفتگو کہاں سے شروع کی؟ خوب توجہ کیجئے گا. امام نے فرمایا دیکھو نماز دین کا ستون ہے. یزید نماز نہیں پڑھواتا تھا، دیکھو جھوٹ مت بولنا، تمام عبادتیں، تمام محرمات نورانیت اس وقت لائیں گے جب رسول خدا قبول کریں. یہ بات حق ہے کہ نہیں ہے؟ امام سجاد عبادت، تمام عبادتیں مسلمانوں کا قبلہ ہیں. کیا مطلب اس جملے کا؟ آپ کسی مسلمان کو کب سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہے؟ جب عبادتوں کا انجام دے رہا ہو. ہر مسلمان کا قبلہ، اس کی جہت، اس کی سمت، اس کا سیدھا راستہ ہونا، اس کا صراط مستقیم پر ہونا اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ عبادتیں کرے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عبادتوں کا سیدھے راستے پر ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ اس وقت ثابت ہوگا کہ جب عبادت کی جو جہت ہے خدا کے حکم سے اپنی جہت کے ساتھ ہو. لہذا سید سجاد کیوں بتائیں نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے؟ تم کو ایسے گھرانے کا پتہ دیں کہ جب اس کی دہلیز پر آ کر جبی سائی کرو تو تمام عبادتیں وہاں سے ملے، اور اس شان سے ملے کہ خود اس گھرانے کی محبت عبادت ہو. لہذا ایک دفعہ سید سجاد نے شروع کہاں سے کیا؟ متوجہ کیا. جناب زینب نے کوفے میں خطبہ دیا، متوجہ کیا گھر کی طرف سیدہ نساء عالمین کے. سید سجاد نے خطبہ دیا بازار کوفہ میں، متوجہ کیا حسین ابن علی کی مصائب کی طرف. جناب زینب نے خطبہ دیا، متوجہ کیا بنی نوع انسان کو بیت سیدہ کی طرف.
تو جس چیز کی طرف خطبہ زینب متوجہ کرے، جس چیز کی طرف خطبہ سید سجاد متوجہ کرے، جس چیز کی طرف خطبہ سید سجاد بازار کوفہ میں متوجہ کرے، جس چیز کی طرف خطبہ جناب زینب دربار شام میں متوجہ کرے، مجلس کو بھی چاہیے اسی گھر کی طرف متوجہ کرے. یہ بھٹکتی ہوئی پیشانیوں کو دہلیز سیدہ پہ جھکواؤ، نور وہیں سے ملے گا جہاں جاؤ گے تاریکی ہی تاریکی ہے. لہذا خوب توجہ کیا، فرمایا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگوں ہم کو 6 چیزیں دی گئیں، وفضلنا بسبع، 7 چیزوں کے ذریعے ہم کو تم پر فضیلت دی گئی. 6 چیزیں جو ہم کو دی گئیں وہ کیا ہیں؟ اوتینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنین. اے لوگوں ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم دیا گیا، ہم کو فصاحت دی گئی، ہم کو سماحت دی گئی، ہم کو بہادری دی گئی، اور تم میں سے جس کے دل میں اگر ہماری محبت ہے وہ سمجھ لے مومن وہ ہے. نماز پڑھ رہے ہو، محبت اہل بیت نہیں ہے، اطمینان سے رہو، نہیں ہو مومن. نہ مولانا ہم شیعہ ہم سنی ہیں، بھائی شیعہ سنی کی بات ہی نہیں، محبت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے. خدا ناموں کے ذریعے دیکھے گا. خدا کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم کسی بھی فرقے سے ہو، مودت اہل بیت تم سے مانگ رہا ہوں. غور سے سنیے گا اس بات کو. فرمایا 6 چیزیں ہم کو دی گئیں. علم کیا ہے آپ جانتے ہیں، علم پر گفتگو کیا کروں. حلم کیا ہے یہ بھی آپ جان، صبر، برداشت، تحمل. فصاحت، جب الفاظ اہل بیت گفتگو کرتے ہیں نا جن الفاظ کے ساتھ، وہ مشکل نہیں ہوتے، بچے کی بھی سمجھ میں آتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ کی بھی سمجھ میں آتے ہیں، واضح ہیں، آسان ہیں، مشکل الفاظ نہیں ہیں. بڑی بڑی چیزوں کو اہل بیت آسانی سے ادا کرتے ہیں. ایک حدیث پڑھوں گا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. کتنی بڑی حدیث ہے. مشکل الفاظ ہیں نہیں، آسان الفاظ جو زبان پر بڑی سہولت کے ساتھ آ جائیں اور ادا ہو جائیں، یہ ہے فصاحت. اوتینا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنین. سماحت ہم کو دی گئی ہے. یہ سماحت کیا ہوتی ہے؟ سماحت اور سخاوت میں فرق ہے. سماحت کا مطلب یہ ہے، یہ سخاوت سے بھی شاید کبھی کبھی آگے کی چیز ہے اگر آپ لغت میں جا کر دیکھیں. یعنی سماحت اس سخاوت کو کہیے آپ. اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، لغت میں کیا ہے، علماء لغت نے کیا کہا. سماحت کہتے ہیں بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنے حق کو چھوڑ کر کسی کی خاطر دستبردار ہو جانا. الحمدللہ کہ آپ کی سمجھ میں آیا، بڑی آسانی سے چھوڑ دیا. یہ ہے سماحت. جو سماحت ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. ایک جملہ میرا جی چاہ رہا ہے کہنے دیجئے. 2 شخص لڑ رہے ہیں میدان جنگ میں. ایک شخص بڑی چابک دستی مہارت کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے. اچانک یہ جو بڑی مہارت سے تلوار چلا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. نہ جانے دشمن نے اس شخص کے چہرے پر کیا نور دیکھا. کہا حبنی سیفی، اپنی تلوار مجھے دے. بھائی کیوں دے تم کو؟ کہا تم اسلحہ بند، میں نہتا، عدل نہیں ہے. تو میرا سوال ہے، جب یہ شخص اپنی تلوار تم کو دے گا تب بھی تو عادل نہیں ہوگا. تو وہ دشمن جواب دے گا جس سے مانگی ہے نا وہ صرف عادل نہیں ہے، سماحت کا بھی مالک ہے. کہ تلوار فنبذ الیہ السیف، پھینک دی. یہ کیا کیا؟ اب تو کیسے لڑے گا؟ کہا سوال کرنے والے کو رد کرنا عادت نہیں ہے ہماری. آپ سماحت سمجھ رہے؟ سماحت کہتے کسے ہیں؟ حق ہے میرا کہ میدان جنگ میں دشمن کو قتل کروں، سماج مجھ پر انگلی نہیں اٹھائے گا، دین مجھ پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی مجھے مجرم نہیں کہے گا. حق ہے میرا. کس وجہ سے میں اپنے اس حق سے دستبردار ہو جاؤں؟ یا علی آپ کو مار سکتا ہے، قیمت جو دیں گے آپ سماحت بتانے کے لیے آپ کی گردن کاٹ سکتا ہے. تو جواب آئے گا، شاید جواب آئے، شاید میرا جملہ ہے کہ دیکھو ہم اپنے اہل بیت کی عظمت اور مقام کو بتانے کے لیے
ہم ہر کام کر سکتے ہیں. کہ تم ہو جو جان بچا کر کام کرتے ہو. ہماری جان ہے ہی اسی لیے کہ تمہارے سامنے اپنی عظمت کو بیان کر سکیں تاکہ تم لوگ نور سے جڑ سکو. اب اس جملے کی تشریح بڑی تفصیل کے ساتھ چھوڑ دیجئے. العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنین. 6 چیزیں ہم کو دی. اور دیکھو وفضلنا بسبع، 7 چیزوں میں ہم کو فضیلت دی گئی. خوب توجہ کیجئے گا. علم امام کو دیا گیا، حلم، سماحت، فصاحت، شجاعت. یہ وہ چیزیں جو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، میں بھی، کوئی بھی. بھائی جا کر پڑھو، قرآن حدیث کا علم دو، تم بھی عالم ہو جاؤ گے. برداشت کرنے کی عادت ڈالو، تم میں بھی حلم آ جائے گا. اپنے حق سے دستبردار ہونا سیکھ لو، سماحت تم میں بھی آ جائے گی. تو یہ امام نے کیوں کہا کہ 6 چیزیں ہم کو دی گئیں؟ اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ جن چیزوں کو تم کوشش کر کے سیکھ سکتے ہو نا، اس میں بھی ہمارے برابر نہیں ہو. جو خدا نے عالم غیب سے دی گئی ہیں ہم کو چیزوں، اس میں تو سوچنا بھی مت برابری کا. بھئی رٹ لو جا کے قرآن حدیث رٹ لو. علم ہم کو دیا گیا، 6 چیزیں ہم کو دی. پھر فرمایا وفضلنا بسبع، خدا نے 7 چیزیں ہم کو دی فضیلت دے کر. فرمایا من النبی المختار ومن الصدیق ومن سبط هذه الامه ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا الطیار ومنا مہدی هذه الامه. فرمایا نبی ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، اس امت کے 2 نواسے ہم میں سے ہیں، آخر الزمان کا مہدی ہم میں سے ہے، رسول خدا کا چچا اللہ کا شیر رسول خدا کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے لوگوں سمجھو کہ کس خاندان کے فرد کو تم نے قیدی بنایا ہے. اے سید سجاد اپنے بارے میں بتائیے کہ ہوا کیا، آپ پر ظلم کیا ہوا. شاید سید سجاد کا جواب آئے کہ دیکھو میرے بابا نے، چچا نے، بھائیوں نے، بھتیجوں نے، بھانجوں نے جو ظلم سہے تھے وہ اسی لیے سہے تھے کہ اہل بیت کے نور سے جوڑیں. مقصد کربلا منبر جامع مسجد پر موجود ہے. فرمایا ہم میں سے ہیں یہ 5، یہ 7 چیزیں ہم میں سے ہیں. اور فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، جو پہچان گیا مجھے پہچان گیا، جو نہیں پہچانا فقد انبأتہ بحسبی ونسبی. اب میں بتاتا ہوں کہ ہوں کون، کس کی اولاد سے ہوں اور میرے خاندان کی صفات کیا ہیں. جناب سید ساجدین زین العابدین ابی محمد علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، مولا کی بارگاہ میں ایک درود اور بلند آواز سے بھیجیے. اب یہ جو خطبہ چلا یہ بالکل مختلف ہو گیا. فرمایا انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، انا ابن من عرج به في الهوى، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرة المنتہى، انا ابن صلى بملائکة السماء، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن خیر من اعتذر وارتدى، انا ابن خیر من انتعل واحتفى. اور ایک دفعہ فرمایا دیکھو میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر اسود کو ردا میں رکھ کر نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا پر لے کر گئے، میں اس کا بیٹا ہوں انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، جس کو براق پر بٹھا کر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، امام سجاد امام حسین کے بیٹے ہیں، والد گرامی شاہ بانو سلام اللہ علیہ، یہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ میں مکے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری تشریحات لکھی ہیں علماء نے، اس میں نہ آپ کا وقت میں دوں گا نہ اپنا وقت یہاں پر صرف کروں گا. آسان ترین چیز جو بچوں کی سمجھ میں آ جائے اور بچیوں کی. کراچی سے ایک لڑکا گیا کوئی باہر، کوئی لڑکی گئی اسٹوڈنٹ بچی کوئی پڑھنے، ریکارڈ توڑ دیا 100 سال کا اس یونیورسٹی کا. اب وہ بچی جب آئے گی تو کراچی کے جتنے شہری ہیں، وہ لڑکی چاہے کراچی کی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کسی بھی فرقے کی ہو، اسماعیلی ہو، بوری ہو، جتنے فرقے مذہب ہیں کوئی بھی ہو،
ہر کراچی وہ جو لڑکی گئی تھی نا، وہ جو لڑکا، وہ ہماری کراچی کا، آپ سے کیا تعلق؟ آپ تو مسلمان ہیں، وہ تو نان مسلم لڑکی تھی. وہ کراچی، مولانا کام ایسا کیا اس بچی نے کہ ہر کراچی والا فخر کر رہا ہے. اس بچی نے، اس بچے نے جا کر کراچی والوں کی عزت کو بڑھا دیا. تو اب ہم تو اسی کا نام دیں گے. تو امام فرمانے دیکھو میاں، میں مکے کا بیٹا میں ہوں، زمزم کا بیٹا میں ہوں، صفا کا بیٹا میں ہوں. جب تک ہم سے متمسک رہو گے، زمزم کو عزت ہمارے وجود سے ملی، صفا کو عزت ہمارے وجود سے ملی، خانہ کعبہ کو عزت ہمارے وجود سے ملی. حج جس نے کیا وہ سب سے بہترین میرا نانا تھا. تم نے جب ابائیں ڈالی کاندھے پر، میرے نانا نے بھی ابا ڈالی کاندھے پر. تم نے بھی ابا پہنی، میرے نانا نے بھی ابا پہنی. میرا نانا ابا پہننے والوں میں بہترین. جب تم نے ردا اتار کے ڈال دی، میرے نانا نے بھی ردا اتار دی، تو میرے نانا ردا اتارنے والوں میں سب سے بہتر. تم سب نے بھی نالین پہنی، میرے نانا نے بھی نالین پہنی، سب میں بہتر تب بھی میرا نانا. جب تم لوگوں نے نالین اتاری، میرے نانا نے بھی نالین اتاری، تب بھی میرا نانا بہتر. امام فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ نالین پہننا، نالین اتارنا، ابا دوش پر ڈالنا، ابا دوش سے ہٹا دینا. اعتذار، پٹکا کمر پہ باندھنا، کمر سے پٹکا کھول لینا، معمولی کام ہے، ہر شخص کر رہا ہے. مولا فرمایا دیکھو یہ جو معمولی کام جب کرے نا میرا نانا، تو بہترین کام وہی ہوتا ہے جو میرا نانا کرے. کبھی یہ مت سمجھنا اس میں کیا مشکل بات ہے کہ صاحب پٹکا کمر سے کھول دیا، بند کر دیا. اب اس مرحلے کو میں صاحب ابن عباد کے ایک شعر کے ذریعے سمجھاؤں گا. صاحب ابن عباد نے کہا کہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت بیان کرو. میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ قالوا علی اعلی قلت لا. لوگ کہتے ہیں کہ علی بڑے بلند ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، علی بلند نہیں ہے. قالوا علی اعلی قلت لا. لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہیں، میں کہتا ہوں علی بلند نہیں ہے. ان العلا بعلی اعلی. بلندی جب بلند ہوتی ہے جب علی کے حصے میں آئے. بھائی پٹکا باندھنا بہتر ہے یا پٹکا کھولنا؟ رسول خدا کیا کر رہے ہیں؟ نالین اس وقت پہننا بہتر ہے یا نالین اتارنا؟ رسول کیا کر رہے ہیں؟ زندگی میں جو کام میرا نانا کرے تم میں سب سے بہتر. کیا مطلب؟ کیونکہ جو مجسم نور خدا ہے وہ جو کام کرے گا وہ نور خدا انجام دے رہا ہے. کہاں نور خدا اور کہاں مکے مدینے کے اچکے اٹھائی گرے. اور اس کے گفتگو کرتے رہے. بس آخری جملے فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضی. سید سجاد، وہ کربلا کے بارے میں آپ بتانا بھول گیا، مقصد کیا تھا؟ بڑا اس پہ مسئلہ ہوگا، مقصد کیا تھا؟ اچھا سید سجاد، یہاں آپ اگر یاد نہیں رہا تو 35 برس کسی حدیث میں بتا دیجئے گا، آپ روتے ہی رہے. یا ابن رسول اللہ، یہ کام تو جو ہلاک ہے بقول بعض حضرات کے، جو گریہ کرتا رہا، عزاداری کرتا رہا، وہ بیکار آدمی ہے، ماتم کر رہے ہیں، جاہل لوگ ہیں، نادان ہیں، ننگے پیر ماتم کر رہے ہیں، بیکار کام کر رہے ہیں. سید سجاد، آپ ان لوگوں کو 2026 کے یہاں ہمارے ملک میں ذرا کچھ پڑھا لکھا کام سمجھائیے. یہ بیچارے سب نادان ننگے پیر، یا حسین منہ پہ تماچے. وہ کچھ 2-4 کروڑ لوگ گئے تھے، وہ بیچارے فضول میں اپنا وقت ضائع کر کے آ گئے کربلا، دیوانوں کی طرح سے گئے مشی کرتے ہوئے. سید سجاد، آپ کچھ پڑھا لکھا کام بتا دیجئے. 35 برس تمہارے امام نے سوائے گریے کے کچھ کیا ہو تو بتاؤ. کان اذا رعا نہرن بکا، کان اذا رعا طعاما بکا، کان اذا رعا ماء بکا. کہ ابن رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کتنا روئیں گے؟ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، زندگی بھر روتے رہے. میرے 18 یوسفوں کا زندگی بھر ماتم کیا. سید سجاد بتا رہے ہیں دیکھو کربلا کے قبلے کو درست کرو سید ساجدین کے کلام کی روشنی میں. خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. امام چھٹے امام نے رحم کی درخواست کی ہے خدا سے، پروردگار ان چہروں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کے غم میں متغیر ہوئے. سمجھے امام نے کس کو کہا؟ صرف تماچا مارنے والے کو نہیں کہا، جو نوجوان سبیل پہ کھڑا ہے عاشور کے دن، 9 محرم کے دن، دھوپ کی پرواہ کیے بغیر چہرہ جھلس کے عزاداروں کو پانی پلا رہا ہے. تمہارے امام نے تمہارے چہرے کے لیے دعا کی ہے. یہ پڑھا لکھوں کا کام نہیں ہے عزاداری کرنا، تمہارے وقت کے امام کا کام ہے عزاداری کرنا. جو ماتم کرتا ہے، جو گریہ کر رہا ہے، جو حسین ابن علی کے لیے گریہ کر رہا ہے.
وہ سیدہ کے ساتھ اپنے رشتے دار کو جوڑا. خوب توجہ کرو. علم کا ملمہ جہل پر چڑھا دیا جائے, جہل علم نہیں بنتا. علم ہے ٹھوکروں میں اہل بیت کی, جاؤ وہاں سے لو. علم ہے دہلیز سیدہ پر جا کر لو. علم ہے وسائل الشیعہ میں, بحر الانوار میں, اصول کافی میں, کامل الزیارات میں, مفاتیح الجنان میں, صحیفہ سجادیہ میں. جا کر دیکھو تمہارے امام نے کیا سکھایا, جا کر دیکھو امام نے کس طرح سے عزاداری کی. اور اس کے بعد جب فرمایا, امام دیکھ رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, یہ بیٹا کس کا ہے. اب تعارف کروایا, پہلے صفات بتائیں. اے سید ساجدین, یہ تو علی اور رسول خدا کے فضائل ہو گئے, کچھ کنسٹرکٹیو بات کرتے آپ, سکھاؤ جا کر اپنے امام کو. فضائل کی بنیاد پر میرے نوجوان بچوں کی نماز تعمیر ہوگی, فضائل کی بنیاد پر یہ بچے عبادت کریں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عبادتوں کی تنخیص کر رہا ہوں. گناہگار ہے, حرام کام کرتا ہے, امام ناراض ہیں جو حرام کام کرے, امام ناراض ہے جو واجبات کو چھوڑے, فاسق ہے, فاجر ہے, گناہگار ہے. امام دعا نہیں کرتے اس کے لیے جو گناہوں میں ڈوب چکا ہے. توسل کرو امام سے گناہ سے باہر نکلنے کی. میں نے پہلے بھی کہا, آپ کا قبلہ ہے عبادتیں, عبادتوں کا قبلہ ہے حسین ابن علی. لہٰذا اب امام نے دیکھا کہ جواب, اس سوال کا جواب دیا کیسے جائے. فرمایا, اب تم یہ میرے جملے, اب تم پریشان اگر ہو گئے ہو کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے, اب تم اگر پریشان ہو رہے ہو تو ذکر کس کا. اب بتاتا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ, میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. مصطفیٰ کے فضائل بتا دیے, اب آئے جناب امیر کے فضائل بتانے پر. فرمایا, عجیب جملہ ہے, انا ابن من صلی القبلتین وبایع البیعتین وہاجر الہجرتین وقاتل بالرمحین. عجیب جملہ ہے, وطعن بالرمحین وقاتل بالسیفین. دوبارہ سے سنیے تمام جملوں کو تاکہ میں اس سے نتیجہ لے کر آگے بڑھوں. انا ابن, میں کس کا بیٹا ہوں, رسول خدا کا تعارف کروا دیا. فرمایا, انا ابن من بایع البیعتین وصلی القبلتین وطعن بالرمحین وقاتل بالسیفین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یشرک باللہ طرفۃ عین. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول خدا کی دونوں بیعتوں میں جو شامل ہوا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی. میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کے سامنے جب جنگ کرتا تھا دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ کرتا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کے سامنے جب جنگ کرتا تھا طعن بالرمحین, دونوں ہاتھوں میں نیزہ لے کر جنگ کرتا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ قاتل ببدر وحنین, میں اس کا بیٹا ہوں کہ بدر اس کی وجہ سے جیتی گئی, حنین اس کی وجہ سے جیتی گئی, رسول کی جان اس کی وجہ سے بچی. اور دیکھو یاد رکھنا, یہ تمام فضیلتیں تمام صحابہ کی تھیں, سب نے جنگیں کی, لیکن میرے دادا کی ایک فضیلت سنو, وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. پلک جھپکنے کے برابر میرے دادا نے کبھی شرک نہیں کیا. موحد پیدا ہوا, موحد گیا, اور اس انداز سے موحد گیا کہ امیر المومنین بنا, امام المتقین بنا, یعصوب الدین بنا, قائد الغر المحجلین بنا, وارث الانبیاء والمرسلین بنا, اخر رسول زوج البتول سیف اللہ المسلول. یہ ہے کس کی فضیلت, یہ ہے بیٹا ہوں علی ابن ابی طالب کا. بیکار ہے ہر عبادت اگر حب علی نہ ہو. ان کو لاؤ قبلے کی طرف, جوانوں کو حب علی دل میں رکھ کر عبادت کریں. علم کو کھنگالو وسائل الشیعہ سے, علم کو کھنگالو خطبوں سے, علم کو کھنگالو کامل الزیارات سے. یہ ٹاک شو کے پیچھے مت چلو. جاؤ جا کر تمہارا مولا دسترخوان بچھا کر گیا ہے, دسترخوان ولایت کو. وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ, رتی برابر شرک نہیں کیا. فرمایا, عجیب جملے ہیں. اب اس کے بعد فضیلت, یہاں پر محدثین نے ایک بڑا غضب کر دیا. غضب کیا کیا, جہاں تک میں دیکھ سکا بڑا غضب کیا کیا, افسوس ہوتا ہے. محدثین نے لکھا ہے جہاں تک میں نے دیکھا, اور اس کے بعد سید ساجدین ایک کے بعد ایک اپنے دادا علی کی فضیلت بیان کرتا رہا, اور اس کے بعد محدثین نے فضیلتیں نہیں لکھی. نہ جانے کتنی فضیلتیں تھیں جو بیان کی, اور اس کے بعد محدثین نے لکھا فَأَجْحَشَ النَّاسِ بِالْبُكَاءِ. سید ساجدین نے اس انداز سے گفتگو کی جناب امیر کے فضائل پر کہ لوگ گریہ کرنے لگے. جب یہ منظر دیکھا, حکم دیا اذان دو. اذان دی گئی, سید سجاد کو رکنا پڑا. ایک دفعہ جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ایک دفعہ سید سجاد نے فرمایا
کہ یہ جو محمد رسول اللہ یہ تیرے جد ہیں یا میرے؟ اگر کوئی کہا تیرے جد ہیں فقط کذبتا، اگر میرے جد ہیں، اگر آج رسول خدا اس مسجد میں آ جائیں اور تجھ سے پوچھیں کہ تو نے میری اولاد پر یہ ظلم کیا کیا، تو کیا جواب دے گا؟ وہ شخص آیا، پوچھا آ کر سید ساجدین یہ بتاؤ من الغالب، کربلا کا میدان ہاتھ کس کے رہا، جیت کس کی ہوئی؟ عجیب سا سوال نہیں ہے؟ تم نابینا بھی اگر ہو تمہیں پتا ہے کہ جیت یزید کیوں ہوئی؟ قتل ہو گئے حسین ابن علی اور ان کے ساتھی، قیدی بنایا گیا حسین کے گھر کی خواتین کو، تو اب تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ پوچھنے والا کسی اور چیز کے اوپر مطمئن نظر ہے اس کا۔ امام سجاد نے عجیب جواب دیا، یہ اہل بیت کی عادت ہے، فصاحت مختصر ترین آسان ترین، فرمایا اذا حان وقت الاذان، جب اذان کی آواز آئے تو دیکھ لیجیے کہ کون جیتا۔ کیا مطلب؟ یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ ہے نا، آپ کے شہر میں سنی مسجد سے بھی آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، شیعہ مسجد سے بھی آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ امام سجاد بتا کے چلے گئے، دیکھو جب تک مسلمانوں کی مسجدوں سے، چاہے شیعوں کی مسجد ہو چاہے سنی کی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی رہے، حسین کے احسان مند رہنا۔ یہ جو نماز کا رزق تم کو ملا ہے نا، یہ حسین کے صدقہ ہے۔ لہذا 11 محرم کو یہ قافلہ چلا۔ وقت آپ کا بہت لے لیا میں نے، اور اس کے بعد میں مدد دوں اس مصیبت کو سمجھانے کے لیے۔ کربلا کے واقعے سے کوئی 70-75 سال پہلے چلے۔ خدیجہ شیب ابی طالب سے باہر آئیں، محاصرہ ہٹا، طبیعت ناساز ہو چکی ہے، علالت بستر شہادت، اور دنیا سے جناب خدیجہ چلی گئی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا 5 برس کی خرد سال بچی، ماں کا سایہ سر سے ہٹ گیا۔ ماں بھی کیسی؟ خدیجہ جیسی۔ ختمی مرتبت گئے، خدیجہ کو دفن کیا جنت المعلی یا معلات میں، گھر میں تشریف لائے۔ دن گزرا، جیسے جیسے سورج ڈھل رہا ہے، ایک دفعہ سیدہ کے قلب مقدس پر گھبراہٹ، ماں نہیں نظر آ رہی۔ ایک دفعہ جب رات کی تاریکی زیادہ چھائی، شیخ عباس قمی نے عجیب روایت لکھی ہے، کانت تلوذ برسول اللہ، کاش یہ کانت تلوذ برسول اللہ یہ لفظ سمجھا پاؤں۔ ایک دفعہ نہیں ہوا ایسا، یہ مسلسل ہوتا رہا۔ کیا ہوتا رہا؟ کبھی دائیں سے آتی سیدہ، اپنے الفاظ میں تشریح کروں، ایک دفعہ دائیں طرف سے ابا کے دامن سے لپٹتی۔ بچی جب بہت معصوم ہو اور صاحب اخلاق و فضائل ہو تو بڑے ادب سے اور پیار سے بات کرتی ہے۔ باپ کی لاڈلی ہو تو اور ادب سے بات کرتی ہے، پیار سے۔ اور اگر بیٹی سیدہ جیسی ہو تو کس انداز سے بات کرتی ہو؟ اگر سیدہ کوئی سوال کرے ختمی مرتبہ سے، ختمی مرتبہ کے دل پہ چھریاں نہیں چل جائیں گی؟ ایک دفعہ دائیں طرف آتی، پائے مبارک سے لپٹتی، کہتی یا ابا این امی، بابا میری ماں کہاں ہیں؟ ختمی مرتبہ جب جواب نہیں دے پاتے تو بائیں طرف آتی، کانت تلوذ برسول اللہ۔ کئی دفعہ کتنے دن تک ہوا مجھے نہیں پتا، رات کی تاریکی چھائے، ایک دفعہ سیدہ کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو، بابا این امی، بتائیے میری ماں کہاں ہے؟ مجھے بتائیے کہ رحیم و کریم باپ اگر ہو، اس کی ہمت ہوگی کہ وہ اپنی زبان سے کہ بٹیا تمہاری ماں کو منو مٹی تلے دبا کے آ گئے۔ ختمی مرتبت گویا کہ سر جھکائے خاموش کھڑے ہیں، جواب کیا دیں؟ رحمت للعالمین جواب نہ دے پائے، رحمت للعالمین کے خالق نے جواب دیا، کہا جبریل اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اب ہم سے فاطمہ کا درد نہیں دیکھا جاتا، زمین پر جاؤ فاطمہ کو سلام کہو، اور کہ تمہاری ماں جنت میں ایک محل میں ہے، آسیہ ساتھ میں ہے، مریم ساتھ میں ہے، بہشتی حوریں ساتھ میں ہیں، دنیا کی تمام تکلیفوں سے تمہاری ماں نجات پا گئی، بہشتی نعمتیں ہیں، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہیں، اور میں یہ کہوں کہ ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ ہیں، بڑے بہترین پڑوسی ہیں، بڑے بہترین ہم نشیں، بڑے بہترین جلیس، بڑے بہترین جلساء، بڑے بہترین ندما، جو پڑوس میں بہت سکون سے ہے، تمہاری ماں فاطمہ سے جا کر کہو۔ خدا رسول خدا کو وہی بھیج دیتا کہ مصطفیٰ یہ بتا دو، لیکن خدا اتنا احترام کرتا ہے سیدہ کا، جبریل تم جا کر بتاؤ۔ جبریل نے آ کر جملے ارشاد کیے، جیسے سیدہ نے جملے سنے جبریل کے،
ایک دفعہ سیدہ کے دل کو سکون آ گیا، روایت میں پھر نہیں ملتا کہ سیدہ نے پھر کبھی باپ سے پوچھا بابا میری ماں کہاں ہے. بس آخری جملے. ایک بیٹی ہے نا 5 برس کی سیدہ، ایک رسول خدا. یہ جو شام غریبہ میں بیویاں جلے ہوئے خیموں کی راک پہ بیٹھی ہیں، کبھی سکینہ آ کر پوچھے اگر زینب سے کہ پھوپھی اماں کیا بھیا علی اکبر پانی لے کر آ گئے؟ رقیہ اگر سوتے سوتے چوک جائے تپتی ہوئی ریت پر، پھوپھی اماں پیاس لگی ہے کیا چچا عباس آ گئے؟ اگر کوئی اور بچہ آ کر کے پھوپھی اماں ہمارے بابا کہاں ہیں، اگر عباس کے یتیم بچے آ کر پوچھے پھوپھی زینب بتائیے کیا بابا پانی لے کر آ گئے، وہاں پر ایک سیدہ تھی پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا، میں کہوں گا پروردگار یہاں پر اولاد رسول خدا ہے، ایک بچی نہیں ہے پروردگار، کئی نواسے نواسیاں ہیں جلے ہوئے خیموں کی راک پر بیٹھے ہیں. زینب کبریٰ تسلی دے تو کس طرح سے، پانی دے تو کس طرح سے. کبھی کوئی بچہ آ کر کوئی سوال کرے، کبھی کوئی یتیم آ کر سوال کرے. اب زینب کبریٰ ہے کربلا سے کوفے کا، کوفے سے شام کا سفر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار بحق جناب زینب و سید ساجدین، بحق ایتام سید الشہداء، اس قلیل سی عبادت کو ہم سب کی جانب سے جس نے جس انداز سے اس میں حصہ لیا ہے، حضرت حجت کی بارگاہ میں پرسے تعزیت اور تسلی کے لائق بنا. حضرت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما. ہم سب کو مولا کے منتظرین میں سے، مولا کے ناصرین میں سے، مطیعین میں سے، تمام کی تمام صفات جو حضرت حجت کے انصار میں تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی، ہم سب کو، ہمارے مرحومین و مرحومان کو، ہمارے مرحومین و مرحومات کو، ہماری نسل کو، ان سب کو عطا فرما. درود کے دعاؤں کی قبولیت کے بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. جزاک